للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھن تو پہلے ایک حدیث شریف میں پیش کر دیواں اکثر ساڈے علماء اکرام تشریف فرما نے ساڈے اکثر اسٹیجاں تے بعد تلاوت قرآن پاک تو برکت واسطے اے پڑھی جاندی ہے علماء بیٹھے نے جانتے ہیں کہ الٹا قرآن پڑھنا حرام ہے میں تریے چو پھر واپس آ رہا ہوں کادے واسطے کہ اسی مل کے درود پڑھیے حضرت امام غزالی سرکار حجت الوالی رحمت اللہ علیہ مکاشفت القلوب صفحہ نمبر 1 پہلی حدیث تے بعد نکلی تھے میں آکھا ہوندا نا جناب میاں صاحب فرمایا تو منارے جانے تے امام الانبیاء دی حدیث تے سبحان اللہ دی آواز ہی کو نہیں آتی آپ ذکر فرما رہے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کا سر عرش الہی کے نیچے ہے جس کے قدم تحت الثری 7 زمینوں کے نیچے ہیں جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب محق الجہان کو گھیرے ہوئے ہے فرمایا جب کوئی میرا امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے رب ذوالجلال اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ بحر نور میں غوطہ لگا ایک بڑی نکتے کی بات جو فرشتہ جس کی جسامت سمجھ میں نہیں آتی تو بحر نور کیسا ہوگا بحر نور کیسا ہوگا رب فرماتا ہے غوطہ لگا کے نکلتا ہے رب فرماتا ہے اپنے پروں کو پھڑپھڑا وہ پھڑپھڑاتا ہے جتنے قطرات ٹپکتے ہیں رب ذوالجلال ہر قطرے سے ایک فرشتہ بنا دیتا ہے اب ان فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے ان کی یہ نوکری ہے ان پر یہ فرض ہے لازم ہے سانوں تے بھوک بھی لگ دی ہے سوندے بھی جاگدے ہوں انہاں چ کم کوئی نہ رب فرماندا ہے کھلو جاؤ تے قیامت دی صبح تک میرے بندیاں سے دعائے مغفرت کر دے رہو ہون جے کسے نو سمجھ آوے تے ہون پڑھ دو الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے زباں تاب در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی رباق برکت واسطے کلام اعلی حضرت دو شعر تے پھر انشاءاللہ تعالی گفتگو دا آغاز کیونکہ میرا یہ مننا ہے کہ امام الغیرت دا ذکر نہ ہوئے تے ساڑیاں محفلہ نہیں سجدیاں تے قبلہ اگے جتے ساڑی اوقات ہی نہیں اس در دا ذکر کر کے تے اونا دے جانشین دا کلام سنا رہے ہیں اس زبان تم کے نہ لواں اپنے مرشد پاک دا آپ نے جنہ کلام لکھے ہے نا وہ سارا اعلیٰ حضرت دی طرز تے لکھے ہے اپنے الفاظ اعلیٰ حضرت دے کلام دی تشریح کی تے کمال علی گل ہے کہ بڑے گھٹ نے جنہاں نوں انہاں دی بھی سمجھ آئی اعلیٰ حضرت بڑی اگے دی گل وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے اور جو تیرے جو تیرے دے سے یار پھرتے ہیں او در بدر در بدر یوں ہی خار ہیں در بدر یوں تیا شیر ماشاءاللہ بڑے ذوق علی قاری محمد علی بہادر صاحب بیٹھے انہاں دی نظر کہ اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئلہ تو میں اعلیٰ حضرت مقتہ میں نہیں پڑھتا اپنے الفاظ سے اعلیٰ حضرت مقتے دی عکاسی کرن دی حقیر جی کوشش کرانگا کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات
کہ یہ تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور کریم لجپال حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد امام الانبیاء کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بڑا مشکور ہوں اور اپنی طرف سے بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری انصر چشتی صاحب کو، جنہوں نے یہ بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ دیگر علماء اکرام، میرے سر کا تاج جو تشریف فرما ہیں، اور میں ایک بات پہلے ہی کر دوں کہ یہ نہیں دیکھنا کہ یار تعداد تھوڑی ہے، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے اسٹیج پر جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے شریعت مصطفیٰ والے، اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ یہ کسی سکول یا کسی کالج کے لیکچرار نہیں بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کے مصلی کے وارث بیٹھے۔ یہ بڑا آپ کو شرف حاصل ہے۔ یہاں پر اے بی سی پڑھانے والے نہیں، یہاں پر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے بیٹھے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شر شیطان شر نفس سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیے۔ رسول اللہ علیہ السلام صحابہ میں تشریف فرما، صحابہ سے فرمایا صحابہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے سن کر جب سبحان اللہ کہی ہوگی، میرا وجدان کہتا ہے، آقا نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کہ وہ درخت کیسا ہے؟ صحابہ جانتے ہو کہ درخت کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اے نہیں آکھیا کہ نہیں عزیزی جان دے ہیں برابر دا علم ہے، نا آکھیا سونا یا تسی تے یا تھوڑا رب جان دے۔ آقا نے فرمایا صحابہ وہ درخت ایسا ہے کہ اگر اس پہ کوئی پھل توڑنے کے لیے چڑھ جائے تو پھل تک پہنچنے کے لیے 500 سال لگ جاتے۔ صحابہ 500 سال جانے کے لیے، 500 سال واپسی کے لیے۔ صحابہ نے عرض کی آقا یہ جزا ہے کہ سزا ہے؟ آقا نے فرمایا صحابہ یہ تو اس درخت کا قد بتا رہا ہوں کہ اس کے پھل کتنے بلند ہیں، وہاں تو شان یہ ہے، جزا یہ ہے کہ ارادہ تیرا ہو کٹ کے سامنے آ جائے گا۔ کیوں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی کو پہلے سے بہتر کر۔ اور یہ در بدر پھرنے والوں کا ایک نسخہ ہے۔ منصب اپنا اسٹیج گندہ نہیں کروں گا نام لے کر، وہ لکھتے ہیں کہ اے نبی تیرا انجام ابتدا سے اچھا ہو۔ اب اہل علم بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ لفظ انجام کہاں بولا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حمد اور مدح کا فرق کیا ہے، ان کا استعمال کیا ہے، ان کا خاصہ کیا ہے، ان کو کس مقام پہ لے جا کر استعمال کرنا ہے، یہ تنقید کرتا ہے درود نہیں پڑھنا۔
میں یہ بڑے دعوے سے بات کرنے لگا ہوں، تنقید کرتے ہیں کہ درود نہیں پڑھنا. ارے رب نے فرمایا درود پڑھو، لیکن اسی کے ضمن میں ہمارے علماء نے فرمایا درود پڑھنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام بھی ہے. کیسے؟ بندہ کردہ چوری ہوئے اتنا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم برکت ہوئی ہے. بندہ کردہ چوری ہوئے، زنا کردہ ہے، غلط کام، جوا کھیڑتا ہے، بسم اللہ پڑھ لے، حرام ہے. بڑے مقامات نے. خیر گل کرنا مطلب ہے کہ اپنے علماء نو سنو، محبت رکھو، انشاءاللہ تعالی او دن دور نہیں جدو ساڈیاں نسلاں دے وچوں غازی مصطفیٰ پیدا ہوں. لیکن شرط ہے ایمان شرط ہے. الحمدللہ میں بڑا اس چیز نو فخر نال محسوس کرنا وا کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیتے تے مسلمان گھرانے چ، اس گھرانے چ اکھ کھولیے جتھے گڑتی دین لگیاں وی بنت فاطمہ دا نام لیا جاندا ہے، جتھے بنت نبی دا نام لیا جاندا ہے، جتھے بنت علی دا نام لیا جاندا ہے، جتھے ابن علی دا نام لیا جاندا ہے. اسی اس گھرانے چ اکھ کھولیے، الحمدللہ فخر ہے. لہذا 30واں پارہ سورۃ والضحیٰ. میرے تو پہلے محترم اپنے اپنے انداز دے اندر گفتگو کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سب دے علم و عمل دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے، ہمیشہ حق بولن دی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی نے میری ذاتی گل بری لگے تے پہلے ہی معذرت شریعت دی گل بری لگے تے اپنے ایمان تے غور کریا جی کہ کیا میں مسلمان ہاں کہ نہیں. کیونکہ حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجمع الزوائد دے اندر حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت دے اندر جب لوگ جمعہ پڑھن کے جمعے دے اندر تعداد ہوئے گی تے اگر پتھر سٹیا جاوے تے پتھر کسے مسلمان دے سر تے نہیں کافر دے سر تے بجے. لمحہ فکریہ مطلب کی فرمایا کہ کافر دے سر تے بجے گا کہ جنہیں بیٹھے ہوں گے شاید کوئی وچ مسلمان ہوگی. مجمع الزوائد دی حدیث مبارکہ. اپنے ایمان تے غور کرن دا ہن ویلا ہے تے ہن میں صرف عکاسی کرنی ہے 20 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جیڑی ہو گئی، اس تو بعد اپنے چشتیاں دی فکر بیان کرنی ہے جدے تو بغیر ساڈی رسائی کوئی نہیں. عکاسی کی ہے. رب نے فرمایا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. اے میرے حبیب امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں نے کلام پڑھا، اور کون سا امام، وہ غیرت کا امام. مدینے گئے، سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھے، آقا سے عرض کرتے ہیں آقا یہ احمد رضا عمرے کے لیے نہیں، حج کے لیے نہیں، کوئی نیت بڑی کر کے نہیں آیا، وہ تو لازم تھے کر رہا ہوں. آقا تیری دید کے لیے آیا ہوں. وہاں پر بیٹھے قلم اٹھایا، لکھتے کیا ہے کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. میرے امام نے، غیرت کے امام نے سارا کلام مکمل کر دیا. زیارت مصطفیٰ نہیں ہوئی. آخری مقطع لکھنے کی باری آئی، آخری شعر لکھنے لگے. جب دیکھا آقا کی زیارت نہیں ہوئی، آقا کی زیارت نہیں ہوئی، اپنے آپ کو نیچا کرنے لگے، اپنے آپ کو عاجز کرنے لگے. لکھتے کیا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے ہزار پھر. یہ بات کرنی تھی، سنہری جالیاں کھل گئیں. آقا سامنے تشریف فرما. سر کی آنکھوں سے امام احمد رضا نے اپنے آقا کو دیکھا، اپنے آقا کو دیکھا. ہم اس امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ماننے والے، ان کی فکر کو ماننے والے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا اپنے نام کے ساتھ بریلوی لکھو، ہاں اپنے دل میں غیرت مصطفیٰ رکھو. رب کعبہ کی قسم ہے بریلی سے ہوائیں تجھے چومنے آئیں. 30ویں پارے میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ترجمہ فرمایا کہ اے میرے حبیب تیری ہر پچھلی پہلے سے بہتر ہو. پچھلی علماء جانتے ہیں کہ اردو کے جو ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں پھر پچھلی کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والا. تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی. آقا نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، ماحول کیسا تھا؟ زمین پر قتل و غارت ہو رہی تھی. ذرا سی بات پر جھگڑے ہو جاتے، قتل و غارت ہوتی. لوگ خون کے پیالے میں ہاتھ رکھ کر انگلیاں ڈبو کر اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کرتے، قبیلے سے وعدہ لیا کرتے تھے کہ جب تک دشمن قبیلے کی ایک ایک سانس کو ختم نہ کر دیں
ہم سانس نہیں لیں گے، ہم سکون کا سانس نہیں لیں گے۔ اس ماحول میں میرے آقا نے آنکھ کھولی، اس ماحول میں کھولی جس میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، والدین کی بولیاں لگائی جاتی تھی، والدین کی عزتوں کو پامال کیا جاتا تھا۔ ارے جنت میں بسنے والے اپنی جنتوں کی بولیاں لگایا کرتے تھے، ارے بہن کو رحمت کہنے والے اپنی رحمت کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس ماحول میں آقا نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولتے ہی جب آنکھ کھولی زمین پہ سجدہ کیا۔ آقا نے زمین پہ سجدہ کیا، زبان پہ الفاظ ہیں رب حبلی امتی۔ زمین کی مٹی سے ایک مٹھی بڑی رب نے فرشتوں میں اعلان کر دیا، او فرشتوں آج سے کل کائنات کی بادشاہت میرے یاد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ پہلے نبیوں کے لیے جگہ مقرر تھی عبادت کرنے کے لیے، یار نے سجدہ کیا۔ رب نے فرمایا اے حبیب تیری امت کے لیے ساری زمین مسجد بن گئی ہے، جہاں چاہے نماز پڑھے، کوئی نہ پڑھے الگ بات ہے، لیکن کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے حبیب تیرے لیے ہر چیز بہتر ہے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، آقا آئے فرمایا نانا بیٹیاں رحمت ہیں، اگر رحمت نہ ہوتی تو تیرے نبی کا نسب کبھی فاطمہ سے نہیں چلتا۔ اگر بیٹیاں رحمت نہ ہوتی۔ آپ کی خاموشی سے قسم سے دل میں تکلیف ہے۔ ساڈا صاحب پتہ کی میں اکثر علامہ احمد چشتی صاحب استاذ العلماء تشریف فرما نے آپ نال اکثر ہی گل کرتے ہیں کہ اہاں نہ بازاں دے گھونسلیاں چ کاں پالے۔ اسی قرآن و حدیث دی گل کریے، ساڈے دوست احباب سنن والے ہوندے نے، تانوں میں گل نہیں کرن لگا، ایک ضمن گل ہے، درد ہے اپنے دل دا، سانوں لوکاں نوں قدر نہیں۔ ایتھے آکھیاں میاں صاحب تے قسم با خدا کہ میاں صاحب دے شعر دی کوئی ایتھے بیٹھا بندہ علماء تو ہٹ کے کوئی آکھے نا مینوں سمجھے، میرے سامنے آ جائے۔ میں قبلہ ایک ضمن گل کرن لگا، منڈی بہاؤدین دے علاقے چ ایک پروگرام تے گئے، اوتھے نقیب سی تے نقابت پہ کڑے تے او پہ شعر پڑے کہ لوئے لوئے پڑھ لے کڑیے جے دودھ بھانڈا پڑھنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ تے اگوں نال فوتگی دیاں گلاں شروع کر چھڑیاں۔ فوتگی دی ایک محفل سی، کھانا کھان بیٹھے نہ تے میں عرض کیتی، میں قبلہ نقیب محفل صاحب ایک گل تے دسیا جاندے نے حضرت تو کم ہوئے، میں قبلہ اے تے دسو جڑا شعر پڑھیا تساں اے دے اندر میاں صاحب کی فرمایا؟ انہاں آکھیا جناب انہاں آکھیا چنگے عمل ٹائم نال کر لو بعد۔ میں قبلہ میرے ہاتھ جوڑے نے، خدا دا نام ہے ساڈے کول تے ایمان اگے ہی کوئی نہیں تے اے غیرت دا ہاتھ بجے نے، اے ساڈی غیرت رہن دیو۔ آندا جی تسی دس دیو کی مطلب؟ میں قبلہ اے گل وے کہ میاں صاحب دا گزر ہویا پانی پت دے علاقے وچوں، نہر تے پئی ایک جوان لڑکی پانی بھردی تے میاں صاحب او دل ویکھ کے جدوں شعر آکھیا نا، آپ اس علاقے چ گزرے، اوتھے کافر سی، اے ساڈے واسطے شرم والی گل ہے۔ ایک کافر سی، شام نامی ہندو سی، او دا کام کی سی کہ ساری دیہار بکریاں چاردا سی، لیکن کدے کسے دھی پے نال اکھ چک کے نہیں سی ویندا۔ ہے ہندو سی، کدے کسے دھی پے نال اکھ چک کے نہیں سی ویکھیا۔ تے آپ اپنے شعر چ اس بیٹی نو پیغام پہ دیندے نے کہ پتر جے راہ جاندیاں تینوں او شام نامی ہندو مل گیا نا تے تو عزت دے نال گھر پہنچ جائیں گی، تے جے کتے تینوں کلمہ پڑھن والا کوئی عام مل گیا نا تے تیری عزت دا میں ذمہ دار۔ اسی اس معاشرے چ زنا 4 سال دی بچی نال زنا، 8 سال دی بچی نال زنا، 7 سال دی بچی دے نال زنا، بچیاں دے نال زنا، کس ماحول دی گل پہ کردے ہیں؟ لہذا قرآن و حدیث دی جدو گل آوے اپنی غیرت نو جگا کے کوئی گل کڈیا کرو، پتہ لگے کہ یار عاشق مصطفیٰ بیٹھے۔ ایک کتاباں میں ویچن واسطے کو نہیں رکھیا، اگر میں کھولنا تو مینوں پتہ صرف علماء نے سننا، باقیاں انہاں نے مولوی ایویں ہی، کیونکہ سانوں اے نہیں چنگیاں لگدیاں۔ اے دلائل النبوہ کتاب، اس دے اندر حدیث مبارک آیت علم غیب نو نہیں نہ مانتے۔ حضرت ابو نعیم اصبہانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ 430 ہجری دے اندر آپ دا وصال ہے۔ آپ فرماندے نے پہ کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، یا غالباً مطعم بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ملک شام دے اندر گئے تو اتھوں دے یہودیاں نے، اتھوں دے جڑے راہب ہوندے سن، انہاں نے پھڑ لیا، انہاں آکھیا تو کتھوں آیا؟ انہاں آکھیا میں مدینے پاک تو آیا، میں تواڈے ذوق دی گل کرن لگا، اگر تواڈے اندر ذوق سلامت ہویا کتاب میرے کول حوالہ میں دے سکنا۔ انہاں آکھیا کتھوں آیا؟ انہاں آکھیا جی میں مکے دی سرزمین تو آیا۔ انہاں آکھیا کیا اوتھے کھجوراں لگدیاں؟ انہاں آکھیا جی لگدیاں۔ انہاں آکھیا تے پہاڑ ہے نے؟ اے جی ہے نے۔ او دوواں پہاڑاں دے درمیان ہے؟ اے جی ہے وے۔ کیا اوتھے کعبہ ہے؟
کیا اتنے کب ہے؟ ادو یہ موبائلوں کا بھائی دور کوئی نہیں آیا. انہیں آخیا کب ہے؟ انہیں آخیا جی ہے. انہیں بازو تو پھڑیا تے آندے نے مینوں ایک کمرے دے اندر لے گئے. کمرے دے اندر گیا تے سامنے دیوار تے تصویراں لگیاں تے آندے نے ویکھ ہاں انہاں وچ اودی تصویر ہے جن نے اعلان نبوت کیتا ہے. ویکھ ساں اے کتاب حضرت اے کتاب عربی دے اندر کتاب ہے یہ ویچن واسطے نہیں رکھی تے نہ پھلڑیاں مکھانے کھاتے نے. الحمدللہ استاداں دی جُتیاں وچ بیٹھ کے پڑھے ہیں الحمدللہ. اساں تے اپنے استاداں دی قسم خدا میں بڑے پاک جگہ تے بیٹھا اساں اپنے استاداں دی جُتی کدے باہر بھی نہیں رکھی. آونا اپنے استاداں دی جُتی چوک کے اپنے موڈے تے پڑھنا لانا وچ لپیٹ کے جھولی چ رکھ لینی. پتہ سی جو لبنا ایتھوں ہی لبنا. حضرت مطعم بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کمرے میں لے گئے. کمرے میں جا کر تصویریں دکھائیں. میں نے کہا اس میں کچھ نہیں. مجھے بازو سے پکڑا ایک اور کمرے میں گئے اور وہ کمرہ انتہا کا بڑا تھا. انتہا کا بڑا تصویریں لگی ہوئی. میں نے دیکھا 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 دیکھتے دیکھتے میں نے کہا کہ وہ جو تصویر ہے نا ہے نہیں ملتی جلتی اس شخص سے ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ ثانی مصطفیٰ نہیں ہے. کہا اس سے ملتی ہے. کہتے ہیں اچھا جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے دیکھ اس کی بھی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کی ہے. دیکھ کے نیچے والی لائن میں کہتے ہیں وہ نیچے والا ہو بہو ابو بکر صدیق ہے. کہتے ہیں پکی بات کر ایسے ہی ہے. کہتے ہیں ہاں ایسے. کہتے کہتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہتا یہ ہے کہ بتوں کو نہیں ماننا ایک رب کو مانو اور ایک دوسرے کے حق ادا کرو ظلم نہیں کرو. کہتے ہیں پھر ہماری بات یاد رکھنا کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے اور اس کے وصال کے بعد ابو بکر اس کا پہلا خلیفہ ہوگا. سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. میں تھوڑا جا ذوق جگا لاں تے پھر گفتگو کرنے ہیں. اے کتاب المصنف علماء بڑی ڈاڈی طرح جان دین. اے بزرگاں دا ایتھے نکا جنا کر کے نا عبدالحکیم اے نام لکھیا دا حکیم اشرف آپ رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا کہ المصنف کتاب دا اصلی نسخہ 10 جلداں دی کتاب ہے. کتے 8 چوے کتے 10 چوے. المصنف کتاب دا اصلی نسخہ ایک بندے دے کول موجود ہے. آپ سفر کر کے گئے کیونکہ دیوبندیاں تے وہابیاں نے اے نسخہ جلا چھڈیا سی. اے دے اندر وے حدیث نور شریف جدے مصنف عبد الرزاق امام بخاری دے استاداں دے استاد آپ پہ بیان کر دینے کہ کل کائنات دی ہر چیز نور مصطفیٰ. اے کتاب ہے المصنف. آپ نو پتہ لگا اصلی نسخہ اتھے موجود ہے. آپ گئے انہوں آندے نے کہ جا کے یار نسخہ سانو دے دے. انہوں نے کہا قبلہ روئے زمین تے جنہیں نسخے سانو نے جلا چھڑیا ایک میرے کول ہے. میں مقروض ہاں میرے تے قرضہ میرا قرضہ اتار دیو تے لے جاؤ. اساں مولویاں نو کھ نہیں سمجھا یا اپنے مولوی تے میلاد ہوندا کھا ہڑ دینے. علامہ صاحب واپس آئے ملک پاکستان دے اندر واپس آ کے آپ نے جھولی چکی تے گلی گلی منگیا. علماء کو گئے ملاقاتاں کیتیاں پیراں کو گئے ملاقاتاں کیتیاں جا کے ہاتھ جوڑ دے انہوں یار دے نور دی ایک حدیث باقی جے وہ تانوں غیر تے مصطفیٰ دا واسطہ جے ایک حدیث یار دے نور دی باقی جے وہ میں لے کے ہونی ہے مینوں پیسے دے دیو. لوگاں پیسے دیتے انہاں کٹھے کیتے جا کے اوتھے دتے. اس تو بعد اے نسخہ کچھ عرصہ ہی ہویا چھپ کے بازار چ آیا. کچھ عرصہ آیا زیادہ بھی نہیں. تے الحمدللہ عربی دے اندر تے انیاں کہ سنداں جے بیان کریے تو انہاں دی کوئی گل ہے کہ جناب اسی مانتے ہی نہیں. انہاں کوئی گل کرنی ہے. خیر میں تھوڑے واسطے گل کرن لگا مال میں پورا کر کے بیٹھا وزن تساں کرنا ہے. ہن تہاڈی سبحان اللہ دی آواز آئے تے اپنا کلام اسی جاری رکھیے گفتگو جاری رکھیے. گل سی ساڈی ایک دفعہ بول لو ہاں تے پھر مینوں بھی پتہ لگے کوئی سمجھ آئی ہے. ولل آخرت خیر لک من الاولی. اے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی کو ہم پہلے سے بہتر کر دیں گے. میرے آقا نے جب آنکھ کھولی تو ماحول میں نے ذکر کر دیا. اب آقا نے جب یہ آقا پر یہ فرمان آ گیا اس کا مطلب ہے کہ میرے حبیب ہم قیامت کے دن تجھے حوض کوثر عطا کریں گے. اے میرے حبیب ہم تجھے مقام محمود عطا کریں گے. اے میرے حبیب تو جس کی چاہے شفاعت کر. خاتمہ ایمان پہ ہو شفاعت تو کر ہم اسے بے حساب جنت میں بھیج دیں گے. اور میرے آقا کو جب آقا پر یہ وحی آئی کہ ولل آخرت خیر لک من الاولی آقا فرماتے ہیں عثمان فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ علی فی الجنہ عثمان فی الجنہ. پھر آقا نے فرمایا
الجواقیت الجواہر کتاب موجود اس دے اندر حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ تساں سنے ہیں. آپ دا بیان آپ فرماندے نے کہ آپ نو اللہ دے حبیب علیہ السلام نے بغیر حساب جنت دی بشارت عطا فرمائی. سامان پورا ہے, میں آگے گل کی وزن تو تھا کرنا ہے. رب نے فرمایا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی, اے میرے حبیب ہر گھڑی تیرے لیے پہلے سے بہتر کر دوں گا. وہ ایک دور یاد کرو کہ جب قسمیں کھا کر قتل کیا جاتا تھا, میرے آقا آئے, آقا نے فرمایا صحابہ جو لا الہ الا اللہ کہتے وہ تیرا بھائی ہے, جو میری نبوت کی گواہی دے دے وہ تیرا بھائی ہے. پہلے جتنے بھی معاملے تھے ختم کر دو, کلمہ پڑھ دیا ہے, اب تیرا بھائی ہے. کیوں کہ ولل آخرۃ خیر لک من الاولی, پہلے ماں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا. آقا نے اعلان کر دیا صحابہ کسی نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہاں دینا ہے. فرمایا گھر جا اپنے باپ کی پچھانی کو چوم لے, اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے. یوں سمجھ رب نے تجھے جنت کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب عطا کر دیا. وجہ کیا تھی؟ ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. وہ ایک دور تھا, تاریخ ادب عربی کتاب, وہ ایک دور تھا کہ جب ایک عورت کے ساتھ 10 مرد ہم بستری کرتے, جب حمل ہو جاتا بچہ پیدا ہوتا تھا, جس کی طرف عورت ہاتھ کر دیتی وہی اس کا باپ مانا جاتا. وہ جہالت تھی, عورت کو پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا جاتا. میرے آقا آئے, وہی آئی ولل آخرۃ خیر لک من الاولی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا اعطیناک الکوثر والضحی الم نشرح. یاسین, رب نے قرآن میں جگہ جگہ یار کے اختیارات ذکر کر دیے. فرمایا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو بتوں کو اس لیے مانتے ہیں, ہم بتوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ جناب یہ ہماری مغفرت کا سامان ہے. رب نے فرما دیا اے میرے حبیب اعلان کر دے جو تیری اتباع کرے گا وہی بندہ جو ہے اس کو رب اپنا حبیب بنائے گا, وہی بندے کو رب حبیب بنائے گا. اور وہ ایک دور تھا کہ جب کسی کو گناہ کرنے کا ارادہ, زنا کرنے کا, شراب پینے کا شوق ہوتا, وہ دوستوں کی محفل لگاتا, سر عام زنا کیا, شراب پیا کر, جوا کھیلا جاتا, جانوروں, زندہ جانوروں کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھا لیا جاتا. اس دور کی بات ہے. آقا آئے نا تو آقا کا وہ دور کہ آقا جا رہے ہیں, ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا, آ کر آقا علیہ السلام کے کان مبارک سے اپنے لبہاں کو, اپنے لب کو, اپنے منہ کو, اپنے دہن کو لگایا, کچھ بڑبڑایا, واپس ہو گیا. آقا فرماتے ہیں اس کا آقا کون ہے, اونٹ کا مالک کون ہے؟ اونٹ کا مالک آیا, آ کر عرض کرتا ہے حضور میں ہوں. آقا فرماتے ہیں تیرا اونٹ کہہ رہا تھا کہ تو کام زیادہ لیتا ہے, خوراک کم دیتا ہے. اب وہ دور نہیں رہا کہ جو گوشت کاٹ کر کھایا جائے, کیونکہ ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. اے حبیب اب تو آ گیا ہے, انسانیت کی ہر گھڑی پہلے سے بہتر. اب ماؤں کو منڈیوں میں بیچا نہیں جائے گا, اب ماؤں کو گھروں میں رکھ کر ان کے قدموں میں جنت کو تلاش کیا جائے گا. اب بہنوں کو زندہ تر غور نہیں کیا جائے گا, اب ان کو اچھے طریقے سے بیاہا جائے گا. اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب. حبیب علیہ السلام عظمت و شان مصطفیٰ, حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ریاض الصالحین کے اندر حدیث موجود, مسلم شریف کے اندر حدیث موجود. آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک عورت آئی. آج اسی اس دور دے اندر زندہ میں پاجی جتھے جائیداد ونڈن لگیاں تھی نو یاد نہیں کیتا جاندا. تی اجڑ کے آئیے تے بوجھ لگ دی. اے ہن میں اپنی فکر لاؤن لگا, تقریر میرے خیال نال اینی کافی ہے کیونکہ سمجھ بہت گھٹ ہے. فکر ساڈی کی ہے, اہل چشت دی فکر کی ہے, اے ذرا غور کریا جو. اسی اس دور چ زندہ واں کہ جتھے اج بھی عورت نو صرف اور صرف بستر تے سلوٹاں پان لئی رکھیا گیا ہے. اس تو کہ گل نہیں, عورت نو مرد صرف 4 وجہ تو مار سکدا ہے. میں وجہ بیان کرنی ہے, کئی لوگ ایسے ہون گے کہ جنہ جناب سن کے حیران ہو جانا کہ یار سانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں یار. میں کہ گل کیتی سی کہ اساں بازاں دے گھونسلے چ کام پالنے, اسی امام رکھن لگے ہیں, کوئی نہیں ویندے کہ یار شریعت دی گل دسدا کہ نہیں.
الحمدللہ چشتیاں نو اعزاز حاصل ہے کہ ڈنڈی ماری نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک عورت آئی، اس نے دونوں طرف دو چھوٹی بچیوں کو اٹھا رکھا، آ کر کہتی ہے اے عائشہ بڑی بھوکی ہوں، کھایا کچھ نہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کچھ کھانے کو ملے گا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ وہ شعب ابی طالب کا واقعہ، 2.5 سال میرے آقا 2 پہاڑوں کی وادی کے اندر قید رہے، کھانا پینا بند رہا۔ اما فاطمہ سلام اللہ علیہا ننھی عمر، چھوٹی عمر، آپ اپنے گھٹنوں پہ چلتی ہوئی پہنچی، جا کر عرض کرتی ہیں ابا جان اج تے کھا کے آنے ہیں نا اما فاطمہ دے بچیاں دا صدقہ ہے، آکھنا سوکھ ہے۔ میں گل کرن لگا آکھنا سوکھ ہے، آپ گھٹنے چل کے گئیاں تے جا کے عرض کر دیاں نے ابا جان خشک پتے کھا کھا کے گلے چ زخم ہو گئے نے، بھوک لگی ہے، تر پتے مل جان گے؟ بنت فاطمہ، کنیز فاطمہ، ردا فاطمہ، نور فاطمہ نا رکھنا سوکھ ہے، تینوں سیرت فاطمہ دسنا بڑا اوکھا ہے۔ اوہی فاطمہ دی تھی بنت فاطمہ، کنیز فاطمہ، اوہی جدو اجڑ کے بوے تے آئے تے پہاڑ لگ دیے تے محفل وچ قربان ہو جانے ہیں کہ یار بنت فاطمہ، وہی فاطمہ